بہت زمانہ پہلے قدیم سرزمین آوران میں ایک ایسا پہاڑ کھڑا تھا جو اتنا بلند اور مضبوط تھا کہ لوگ سمجھتے تھے یہ ازل سے موجود ہے۔ اسے کوہ ساحر کہا جاتا تھا۔ یہ پہاڑ زمین کو دو حصوں میں تقسیم کرتا تھا، ایک طرف سرسبز کھیت اور بہتے دریا، اور دوسری طرف خشک زمینیں اور جدوجہد کرتے گاؤں۔ نسلوں سے لوگ اس پہاڑ کو عبور کرنے کی کوشش کرتے رہے، بہت سے ناکام ہوئے، کچھ کبھی واپس نہ آئے۔ آخرکار لوگوں نے اپنی قسمت مان لی۔ یہ پہاڑ عبور نہیں کیا جا سکتا، وہ کہتے، یہ تقدیر کا فیصلہ ہے۔ انہی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام زید تھا۔ وہ نہ طاقتور تھا نہ امیر، لیکن اس کے پاس ایک چیز تھی، عزم۔ ہر صبح زید پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہو کر اس کی چوٹی کو دیکھتا۔ ایک دن اس نے اپنے والد سے پوچھا، یہ پہاڑ ہماری تقدیر کا فیصلہ کیوں کرتا ہے؟ اس کے والد نے آہ بھری، کیونکہ کچھ چیزیں بدلی نہیں جا سکتی۔ مگر زید نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اگر یہ ہمارے راستے میں ہے، اس نے کہا، تو میں اس کے اندر سے راستہ نکالوں گا۔ گاؤں والے ہنس پڑے۔ تم؟ وہ مذاق اڑاتے، بڑے بڑے طاقتور لوگ ناکام ہو چکے ہیں۔ مگر زید نے بحث نہیں کی، اس نے بس آغاز کر دیا۔ پہلا قدم زید نے پہاڑ کے نچلے حصے پر چڑھنا شروع کیا۔ وہ گرتا، پھسلتا، زخمی ہوتا، مگر ہر دن وہ تھوڑا اور اوپر چڑھتا۔ مہینے سالوں میں بدل گئے، لوگ ہنسنا چھوڑ گئے۔ اب وہ سرگوشیاں کرتے، یہ اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے۔ ایک دن ایک بوڑھا مسافر گاؤں آیا۔ اس نے زید کو چڑھتے دیکھا اور پوچھا، تم ایک ایسے پہاڑ سے کیوں لڑ رہے ہو جسے شکست نہیں دی جا سکتی؟ زید نے جواب دیا، میں پہاڑ سے نہیں لڑ رہا، میں اس سوچ سے لڑ رہا ہوں کہ اسے عبور نہیں کیا جا سکتا۔ مسافر مسکرایا، پھر یاد رکھو، پہاڑ ایک دن میں فتح نہیں ہوتے، مگر وہ اسی لمحے ہار جاتے ہیں جب تم ہار ماننے سے انکار کر دیتے ہو۔ شک کا طوفان ایک سال شدید طوفان آیا۔ ہوائیں گرجنے لگیں، چٹانیں گرنے لگیں۔ زید پہاڑ کے بیچ میں پھنس گیا۔ پہلی بار وہ ڈر گیا۔ کیا یہ واقعی ناممکن ہے؟ اس نے سوچا۔ کیا سب لوگ ٹھیک تھے؟ اسی لمحے اسے اپنی ماں کی بات یاد آئی، اللہ ان لوگوں کو آزماتا ہے جنہیں وہ بلند کرنا چاہتا ہے۔ زید کھڑا ہوا۔ اگر یہ امتحان ہے تو میں ناکام نہیں ہوں گا۔ وہ دوبارہ چڑھنے لگا، آہستہ، تکلیف کے ساتھ، مگر مستقل۔ چھپا ہوا راستہ سال گزر گئے۔ زید اب مضبوط، سمجھدار اور تجربہ کار ہو چکا تھا۔ ایک دن ایک تنگ راستے پر چڑھتے ہوئے اس نے دیکھا، دو چٹانوں کے درمیان ایک چھوٹا سا سوراخ۔ تجسس میں وہ اندر گیا۔ یہ ایک خفیہ راستہ تھا، ایسا راستہ جو پہاڑ کے اندر سے گزر رہا تھا۔ زید کا دل زور سے دھڑکا، یہ شاید دوسری طرف جاتا ہو۔ راستہ تاریک اور خطرناک تھا۔ نوکیلی چٹانوں نے اس کے پاؤں زخمی کر دیے۔ ہوا کم تھی، مگر وہ چلتا رہا، قدم بقدم۔ آخرکار ایک طویل جدوجہد کے بعد اسے روشنی نظر آئی۔ زید باہر نکلا اور اس کے سامنے ایک حیران کن منظر تھا۔ سرسبز کھیت، بہتے دریا، زندگی۔ اس نے ناممکن کو ممکن کر دیا تھا، عزم کی واپسی۔ زید اپنے گاؤں واپس آیا۔ شروع میں کسی نے یقین نہ کیا، مگر جب اس نے راستہ دکھایا، سب کچھ بدل گیا۔ لوگ پہاڑ کے پار جانے لگے، ان کی زندگی بہتر ہو گئی، ان کا مستقبل بدل گیا۔ سالوں بعد لوگ زید کی کہانی سناتے۔ اسے صرف پہاڑ چڑھنے والا لڑکا نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ جو تقدیر بدل گیا۔ جب اس سے پوچھا جاتا کہ اس نے یہ کیسے کیا، تو وہ صرف اتنا کہتا، میں نے پہاڑ کو نہیں ہلایا، میں خود کو بار بار ہلاتا رہا، یہاں تک کہ راستہ سامنے آ گیا۔ سبق: عزم ہر رکاوٹ سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ دنیا کہتی رہے ناممکن، مگر مستقل مزاجی اسے ممکن بنا دیتی ہے۔ یہ طاقت یا قسمت نہیں جو تقدیر بدلتی ہے۔
بلکہ وہ حوصلہ ہے جو انسان کو جاری رکھنے پر مجبور کرتا ہے۔